اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ذریعہ کیا چیز ہوتی ہے۔ عام طور پہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ انسان کو معلومات نہیں ہوتی اور وہ اپنے خیالات اور اپنے قیاس کے گھوڑے دوڑاتا رہتا ہے، تو اس کے سامنے تو اصل میں ہم جو تذکرہ کر رہے ہیں عقیدت، اطاعت اور محبت، یہ اس کے معنی تک جاننے کی یہ ضرورت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ یہ پہلے ہی سے عقیدت اس کی ہے ظاہر کے ساتھ، اطاعت ہے ظاہر کی، اور ظاہر کی ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ ما سوا اللہ، اللہ کے سوا جو بھی ہیں۔ بعض اوقات انسان کو اپنے زور بازو پہ عقیدت ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا علم اتنا ہے، میرا تجربہ اتنا ہے۔ جیسے کہ قارون نے کہا تھا کہ بھئی یہ دولت میں نے کمائی بھی ہے اور میرے جوڑ توڑ اور میرے علم سے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے اپنے علم، تو اس کو عقیدت تھی، اعتماد تھا، بھروسہ تھا اپنے زور بازو پر۔ پھر اطاعت جو ہے عام طور پہ انسان خواہشات نفس کا ہی بندہ بنا رہتا ہے اور اپنی خواہشات، تو اس کو کسی اور کی طرف توجہ، کسی اور کی اطاعت کی نہ تو اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اور نہ کسی اور ہستی کی اطاعت کی یہ ضرورت محسوس کرتا ہے عملی طور پہ۔ پھر محبت جو ہے، پھر محبت کے قابل بہت سی ہستیاں ہیں، جیسے مال و دولت سے محبت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم محبت کرتے ہو مال سے خوب ڈٹ کے۔ یا سورہ عادیات میں ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ جو خیر ہے دنیاوی جو کچھ بھی ہے، اس کو شدید محبت اس سے کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ اس پہ گواہ بھی ہے۔ تو عام طور پہ جو ہم نے موضوع چھیڑا ہوا ہے، عقیدت، اطاعت اور محبت، یہ انسان جو ہے غیر اللہ سے، چونکہ غیر اللہ پر اس کی عقیدت ہے، اطاعت کہنا بھی مانتا ہے غیر اللہ کا، اور محبت میں بھی یہ مبتلا ہے، تو اس لیے اس کو، چونکہ یہ اپنی منزل سے ناواقف ہے، تھوڑا سی اس پہ توجہ کریں، یہ چونکہ اپنی منزل سے ناواقف ہے، چونکہ اپنے مقصد حیات سے ناواقف ہے، اس لیے یہ ان عقیدتوں اور ان اطاعتوں اور ان محبتوں میں مبتلا رہنا چاہتا ہے عملی طور پہ، کسی اور سے محبت، اللہ کے جو اس کی محبتوں کا محور ہے، کسی اور سے خالص محبت اس کے ذہن میں یہ تصور آتے ہی نہیں ہے کہ کیسے۔ پھر یہ، اور دوسرے یہ کہ یہ ضرورت بھی نہیں محسوس کرتا، چونکہ یہ ما سوی اللہ کی عقیدت، اطاعت اور محبت میں گرفتار ہے پہلے سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ سے بے خبر ہے اور یہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا ہے، تو اس لیے یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اپنی عقیدت کا رشتہ، اپنی اطاعت کا رشتہ یا اپنی محبت کا رشتہ استوار کرے، تو اس طرف یہ توجہ ہی نہیں کرتا، اور ظاہر ہی میں یہ رہنا چاہتا ہے اور ظاہر ہی پہ یہ فریفتہ ہے، تو اس لیے اس کو اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو آج کا موضوع ہے کہ ہم یہ معلوم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عقیدت اور اطاعت اور محبت کا یہ رشتہ کیسے استوار کرے، یہ سوال ہے۔ اللہ پہ عقیدت، اس کی اطاعت اور اس کی محبت کا رشتہ کیسے استوار کریں، یا اس کی محبت تک پہنچے کیسے، اس کی عقیدت تک کیسے پہنچے، اس کی اطاعت حقیقی طور پر کیسے پہنچے، تو
اس کے لیے ایک لازمی اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ذریعے کا ہے۔ پہلا انسان جو تھا پہلا ذریعہ تھا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان جب آ رہا تھا زمین پہ تو پہلا انسان ہی پہلا ذریعہ تھا اللہ تعالیٰ کی عقیدت، اس کی اطاعت اور اس کی محبت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم